یہ ہم نے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے خصوصی طور سے اس ایکسپو کا انتظام کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو روایات ہیں، ان کو زندہ کیا جائے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھول رہے ہیں، اور یہ ایک طریقہ تھا اسٹوڈنٹس کو اس میں انوالو کر کے ماڈل کے تھرو جو ہے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار کو پیش کیا گیا۔ اس بہانے سے اسٹوڈنٹ نے اس میں کتابیں پڑھی اور سیرت النبی میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور جتنے اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے یہاں کہ انہوں نے وزٹ کیا تو ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتاب پڑھنا اکثر اسٹوڈنٹس نے چھوڑ دیے۔ تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم اس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کر سکیں۔ 15 اسٹال ہیں، اور اس میں جو ہے ایک سیرت کے حوالے سے کتابوں کا اسٹال بنایا گیا ہے، غزوات جو ہیں، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، اس کے علاوہ لیڈرشپ جو کوالٹیز تھیں پیغمبر علیہ السلام کو، اس کو پروجیکٹ کیا گیا ہے۔ سنت کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو بتایا گیا ہے، کھانے میں پیغمبر علیہ السلام کیا پسند کرتے تھے، صحت کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک جامع انداز میں جو ہے سیرت کے ماڈل کو پریزنٹ کیا جائے۔ جتنے بھی ہمارے حکام بالا ہیں ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ سیرت کو جو ہے ایک لازمی مضمون اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بنایا جائے، کیونکہ سیرت ہی جو ہے وہ سائنس وہیں سے نکلی ہے، اور سائنس کو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو سیرت کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے، اور اسٹوڈنٹ کو پورا اپنی زندگی کا لائحہ عمل جسے ہم کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں وہ سیرت سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ میرا نام یاسر افریدی ہے اور میں پشاور یونیورسٹی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہوں 5th سیمسٹر میں۔ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، اور تو مطلب کہاں پر کیا کیا کہا ہے انہوں نے، اور کس طرح کی اعمال ہمیں اپنی زندگی میں مطلب ان کو اپلائی کرنے کا کہا ہوا ہے۔ تو ہم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہا ہوا ہے، مطلب پریزنٹ کیا ہوا ہے، اور جو کہ والدین کے حقوق ہیں ان کے بارے میں ہم نے یہاں پر آج پریزنٹ کیا ہوا ہے، اور جو کہ جانوروں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں۔ جیسے ہم بات کریں والدین کے حقوق کے، ہمیں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہمارے لیے اتنی لگژری لائف انہوں نے دی ہے، ہمیں اتنی زبردست ایجوکیشن انہوں نے پرووائڈ کی ہے، تو اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جبکہ والد جو ہے تو وہ جنت کا دروازہ ہے ہمارے لیے۔ پھر ہم جب آئے جانوروں کے حقوق کے بارے میں، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ جو کہ بے زبان ہیں ان کے ساتھ بہت ہی نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ ان کی اپنی اونٹنی جو تھی جن کا نام قصوہ تھا، وہ ان کے ساتھ بہت ہی شفقت سے پیش آتے تھے۔ اور اگر آج کل ہم دیکھیں تو ہم نے جانوروں کو محض ایک پلیجریبل مومنٹ بنا دیا ہے، ریلز کی خاطر، ویڈیوز کی خاطر، پکچرز کی خاطر ہم نے ان کو قید کر دیا ہے، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم پرندوں کو بھی قید نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو پنجروں میں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہمیں اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی ہے، تو اس میں ہمیں جو ٹاسک ملا ہے وہ تھا غزوہ خندق، جس کو ہم غزوہ احزاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب غزوہ خندق اور غزوہ احزاب، اس کی میں تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو کر لوں، تعریف۔ غزوہ احزاب پارہ نمبر 21 اور 22 میں ہیں۔ احزاب کی معنی ہے لشکر۔ اس کو لشکر کیوں کہا گیا ہے یا احزاب کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں جو مشرکین کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ قبیلے تھے، صحیح ہے، بہت سے قبیلے، مطلب 10-12 قبیلے اکٹھے ہو کر جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم جو ہے نا اس سے پہلے ایک دوسری جنگ ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں غزوہ احد، تو یہ کہ ان کا ماننا تھا کہ اس دفعہ جو ہے نا ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اس غزوہ احزاب میں ان کی لشکر کی جو تعداد تھی وہ 10,000 قریباً تھی، مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 3,000 تھی۔ تو پہلے جب اس میں جو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے نا جنگ لڑنی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس نے سارے صحابہ کرام رضی اللہ کو اکٹھا کر دیا کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے کیا آئیڈیا، کیا اسٹریٹجی ہے۔ تو اس میں ایک صحابی تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، اس نے یہ آئیڈیا دیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اس میں ہم خندق کھود دیتے، تو اگر ہم خندق کھودیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از امام، آئی ایم اے فورینسک سائیکالوجی اسٹوڈنٹ آف پشاور یونیورسٹی۔ یہ ہم نے بیسیکلی 2 ماڈلز بنائے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک تھا لیڈرشپ کوالٹیز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پولیٹیکل اینڈ اسپریچول اینڈ ملٹری لیڈر، تو اس پہ بیسیکلی ہم چاروں نے یہ 2 ماڈلز بنائے ہیں اپنی سائڈ سے۔ اس میں ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں جو بیٹل ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجیز تھی ایز اے لیڈرشپ، جو رول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلے کیا تھا، جو صحابہ کرام مشورہ کر رہے تھے، بیسیکلی ہم نے وہ ساری چیزیں یہاں پریزنٹ کی تھی۔ کیونکہ یہ بیٹل اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافروں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے مسلمانوں کے بنسبت،
تو اس وجہ سے ایک اسٹریٹجیز بنائی کہ اگر ہم یہ خندق بنائیں گے اور اپنے مدینہ کو ہم نے سیف رکھنا ہے تو ہم یہ بیٹل جیت سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو مشکلات آئی. پھر یہ 30 ڈیز تک یہ بیٹل چلا اور ان کے پاس کانا ختم ہو گیا تھا, تو اب وہ اور نہیں رک سکتے تھے مزید. کافر جو تھے تو وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سور میں گئے تھے, جس طرح سے فنا لی تھی, اور پھر جس طرح سے اس میں اسپریچولیٹی شو ہو رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو مکڑے کا جالا بنا ہوا تھا, جو کبوتر آ کے انہوں نے گھونسلہ بنایا تھا اور انڈے دیے تھے, تو وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹے سے ماڈل میں پریزنٹ کی ہے. اس سے ہمیں شو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی اسپریچولیٹی کیسی تھی, اور وہ ٹرو لیڈر, ٹرو پروفٹ تھے اللہ کے, اور لاسٹ میسنجر آف اللہ. تو یہ ساری چیزیں یہاں شو ہو رہی ہے اس ساری چیز میں. ہم کلینکل سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم نے جو ماڈل بنایا یہ سیرت النبی کے حوالے سے ہجرت مدینہ کا ٹاپک ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے مسلمان نے جب ہجرت سٹارٹ کی مدینہ کی طرف تو مشرکین کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی, تو انہوں نے دارالندوہ میں ایک اجتماع کیا جس میں مختلف جو مشرکین کے سردار تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. مختلف مشورے دیے لوگوں نے, کسی نے کہا کہ ان کو بند کر دیں گے, کسی نے کیا کہا. تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں, نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے. تو ابلیس بھی وہاں ایک شیخ کی شکل میں موجود تھا جس نے اس پر اتفاق کیا, اور مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کا یہ پلان بتا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا, اور جب گیٹ سے نکلے تو ایک مٹھی ریت کی یا مٹی کی مشرکین پہ ماری, جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں غار حرا تک آئے. اس کے بعد غار حرا میں انہوں نے 3 دن کا قیام فرمایا. ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا وہ ان کے لیے بکریاں لاتے اور وہ ان سے صرف دودھ 3 تک پیتے رہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت شروع کرنے کا فرمایا, اور وہ پہنچے قباء کے علاقے میں. اتنا آباد نہیں تھا, اور قباء جو تھا وہ ایک وہاں کچھ دن گزارے اور جائے نماز پڑھی, تو وہاں ایک مسجد کا بنیاد رکھی, ایک مسجد کی بنیاد رکھی وہاں, جس کو ہم آج کل مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کے بعد وہ واپس مدینہ کے لیے نکلے. راستے میں مختلف چھوٹے بڑے قبائل آتے گئے, اور جب مدینہ پہنچے تو 100 لوگوں کا ایک قافلہ مدینہ پہنچا, اور وہاں جو ہے تو لوگوں نے ان کا اچھا استقبال کیا, اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں وہ پہلا کلولہ فرمایا. آج ہمارا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپو میں ہمارا جو ٹاپک تھا تو وہ میریکل آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزے ہیں اس پر ہمارا ٹاپک تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا تھا وہ قرآن شریف کا تھا. وہ کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ اس وقت قرآن شریف عرب جو تھے, عرب لوگ, ان میں فصاحت و بلاغت بہت زیادہ تھی, اور وہ جتنے بھی عرب کے علاوہ لوگ تھے وہ ان کو ان پڑھ سمجھتے تھے. عجم کہتے تھے نا, ان پڑھ لوگ ان کو سمجھتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف کا جو معجزہ دیا وہ سب سے بڑا معجزہ تھا. اور کیونکہ اس کا مقابلہ نہ اس دور میں کسی نے کیا ہے اور نہ 1400 سال گزرے ہیں اس میں کسی نے بھی کوئی بھی کسی نے. اور اللہ جل شانہ قرآن شریف میں بھی فرماتے ہیں اگر کوئی ہے تو ایک سورت ایک آیات اس کی طرح بنا دی. یہ چاند کا معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ کوئی معجزہ پیش کرتے تھے, اپنی نبوت کی دلیل ہوتی تھی. تو کفار بھی آ گئے کہ آپ بھی ہمیں کوئی ایسا معجزہ بتا دیجئے, اور کفار نے پیش کی کہ آپ ان چاند کو اپنی انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سرزد کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے یہ چاند 2 ٹکڑوں میں جو ہے بکھر گئی. ماشاء اللہ, آج جو ایکسپو سیرت سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں منعقد ہوا تھا, اور جس کو میں نے دیکھا کہ مختلف قسم کے سٹال لگے ہوئے تھے, اور سٹالز میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مختلف ماڈیول وغیرہ بنائے گئے تھے. بہت
میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسے سرگرمیاں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے، کیونکہ ان اسٹالوں کی، ان ایکسپو کی وغیرہ کی اسٹوڈنٹ کی لائف پر بہت زیادہ اثر پڑتی ہے۔ کیسے کہ جی اسٹال میں بھی ہم گئے تو باقاعدہ انہوں نے نہ صرف ہم سے سوالات کیے، بلکہ جب ہم نے ان سے کوئی سوال کیا تو وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اس واقعے کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتا دیا۔ مثلا ایک سٹال میں ہم گئے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹال تھا۔ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے اتنی باریک کویسچنز کے جواب دے دیے، تو میں نے کہا کہ واقعی ان اسٹوڈنٹ کے لائف پر اب سیرت کے کیا آثار نہیں پڑے ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں اتنے معلومات حاصل کیے ہیں۔ تمام فیکلٹیز، ڈینوں سے اور ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ سے اور اسی طرح پرووسٹ صاحب سے یہ توقع رکھوں گا، یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی اس قسم کے سیرت کے پروگرام بنائیں، اور یہ کہ اس کی وجہ سے تمام اسٹوڈنٹ پر سیرت کے اثرات بھی مرتب ہوں گے اور سیرت کے بارے میں معلومات بھی ان کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور خصوصاً میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کا جو یہ پروگرام تھا بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، خواہ وہ ٹیچرز کے لحاظ سے ہیں یا اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے ہے، بہت زیادہ